بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں وجاہت عثمانی. آج کے ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد زہیر ذکی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ زہیر بھائی, آپ نے اتنا وقت عنایت فرمایا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. کچھ زہیر بھائی یونیورسٹی لائف کے حوالے سے بتائیں کہ آج کل کس طرح دیکھ رہے ہیں. ابھی ایڈمیشنز نئے اوپن ہوئے ہیں تمام یونیورسٹیز کے اندر, فال کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اب یونیورسٹی لائف کے بچے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی سے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کالنگ می آن دس پوڈ کاسٹ. ان آنر ٹو بی ہیئر. اوبیسلی یونیورسٹی کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہر اسٹوڈنٹ کی ایک نئی لائف کا آغاز ہوتا ہے. اس سے گزرے ہیں, سب گزرے ہیں اس ٹیسٹ سے. میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا ہے نمل یونیورسٹی سے, اور وہاں سے میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری اٹین کی تھی. میری یونیورسٹی سے. جیسے میں نے بھی اچھا نمبر سے وی آر نمبلینس دین, سو وی آر نمبلینس. اچھا تو اوبیسلی 4 years بیچلرز ہے, اور ان شاء اللہ آئی ایم گوئنگ فار ماسٹرز آلسو. تو دس واز مائی بیچلرز اینڈ ماسٹر اسٹڈی. میں بھی نمل سے ہی پڑھا ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. آپ میرے خیال سے میرے سے ایک سیمسٹر سینئر ہیں. بڑا اچھا, میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ میں آئی واز ناٹ ریگولر اسٹوڈنٹ. بیک بینچر تھے یا فرنٹ بینچر تھے؟ میں بیک بنچر تھا, لیکن میں لائک بیک بنچر تھا. مطلب بیک بنچرز میں میں لائک تھا, ساری کلاس میں نہیں, لیکن پڑھائی کے باوجود بھی میرے نمبر سب سے اچھے تو نہیں آتے تھے, لیکن ایک ڈیسنٹ نمبر آ جاتے تھے. آئی تھنک کہ ہمیں اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہو از بیک بینچر اینڈ ہو از فرنٹ بینچر. ٹھیک ہے, سو پڑھائی کا تعلق آگے بیٹھنے اور پیچھے بیٹھنے سے نہیں ہے. سو لاٹ آف گائز جب وہ یونیورسٹیز جاتے ہیں, کالجز, ان کی 101 ٹائپ آف اسٹوڈنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے تو ہم ذرا بیک بینچرس کہلائیں گے, ہم. اور ایک جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, فرنٹ بینچر پہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں فرنٹ بینچ پہ بیٹھوں گا, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گا. دو سوچیں. آئی تھنک دیر از نو لنک بٹوین دیز سیٹس. اس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اور وہ اچیو کر لیتے ہیں بیک بینچرز بھی, جو فرنٹ بینچرز جو اچیو کرتے ہیں. اپ ٹو یو کہ آپ کیسی پڑھائی کرتے ہو. سو آل دا اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز جا رہے ہیں, جو یونیورسٹی ہیں, آپ کی سیٹ سے تعلق نہیں ہے, آپ کی پڑھائی سے تعلق ہے. آپ کتنا سنتے ہیں. ذکی بھائی یار, ریگنگ کلچرز کے بارے میں بتائیں. ہماری یونیورسٹی میں نے تو شاید ایک دفعہ ہی دیکھی ہے, ہم نے تو کی بھی نہیں ہے کبھی, نہ ہماری کبھی ریگنگ ہوئی ہے. آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سانحہ یا وقوع پیش آیا ہو جو آپ میرے خیال سے مینشن کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیٹس فائن, آج بتانا پڑے گا. اچھا, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم, if not the best time, probably the close time to the best time, کہ آپ بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, ان کی انٹرویوز ہیں. ریگنگ میری اس طرح ہوئی تھی کہ بیچلرس تھا میرا یونیورسٹی کا, تو اب یونیورسٹی کے اندر ریگنگ نہیں ہوئی, لیکن بس میں جاتا تھا تو بس میں جو کولیگس ہیں ان میں سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا یہ بچہ نیا ہے, ذرا پپو سا ہے, اس کی ذرا ریگنگ کرتے ہیں. تو ریگنگ کے لیے وہ بیٹھ گئے جی. مجھے ایک طرح کا گھیر لیا, یعنی گھیرنے سے مراد میں آئی تھنک مڈ میں تھا یا بیک سیٹ پہ تھا. تو کہہ رہے تھے گانا سناؤ کوئی, تو میں نے کہا میں گانا نہیں سناؤں گا, اس طرح کچھ میں نے کہا. پھر ایٹ لیسٹ نیشنل قومی ترانے پہ آ گئی بات. میں نے کہا چلو پاکستان کا ترانہ ہے, لیٹس سنگ اٹ, کیوں نہیں, وہ تو جذبہ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو آئی اسٹارٹڈ سنگنگ. تمام بات کے سامنے بس نہیں, بیک سی اگین وہ بیک بینچر والی سین آ گئی کہ گپ شپ لگانے والے ہوتے تھے. تو آئی اسٹارٹڈ سنگنگ, اور جب میں گا رہا تھا تو میں سیٹ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں شیشے کے ساتھ بیٹھا تھا اور ونڈو کے باہر دیکھ کے گا رہا تھا. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں تم باہر دیکھ کے کیوں گا رہے ہو؟ میں نے کہا پاکستان کو دیکھ کے گا رہا ہوں. تو کہتے ہیں ہم بھی تو پاکستان ہیں, پاکستان ہے. تو بس یہ سین تھا. اپارٹ فرام دیٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کے قومی ترانے سے مجھے بات ہے, ابھی ان 6 سیمسٹرز, تو ہماری ایک میڈم تھی, انہوں نے کہا پاکستان کا قومی ترانہ کس کو آتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا, بچوں نے سنائے, سب اٹھیں, کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیں اس کو, جو نہ سنائے سر میں اس کو کہ میڈم سر میں سناؤ, سر میں ہے تو اس کو بھول جائے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں میڈم, مجھے اٹھائیں گی میں چلا جاؤں. تو میڈم نے مجھے بلایا, میں گیا اس پہلی لائن پڑھی ہے تو دوسری لائن مجھے بول. اچھا, اور میں اتنا شرمندہ ہوا ہوں اس ٹائم پہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کہا یار یہ جو پریزنٹیبل ہونا ہے نا ساری کلاس کے سامنے, یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. آپ نے کبھی اس طرح اگر فیس کیا ہو آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں تو آئی مین یونیورسٹی لائف ایک پوری آپ کی کہانی, ایک داستان ہوتی ہے, ایک اسٹوری ہوتی ہے. لاٹس آف سکسیسز, لاٹس آف مے بی سم فیلیئرز جو آپ کو سکھاتے ہیں چیزوں کو. ان ٹرمز آف ریگنگ آئی ووڈ سے کہ ریگنگ کلچر جو ہے اٹس ناٹ گڈ. یعنی ٹھیک ہے شغل میلے کے لیے ہے, بٹ مائی اوپینین کہ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے ہی نیڈس اے وارم ویلکم.
he needs a good environment, he needs good students. Exactly. His first day can be a nervous day, he can be nervous. جب وہ انٹری کرے گا, انٹر ہوتا ہے یونیورسٹی میں, تو میں بھی اس کا کوئی فرینڈ نہیں ہے, آپ ایک انجان جگہ پہ جا رہے ہو, you need someone who directs you, you need someone who can guide you. تو پہلے ہی دن اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو, کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا. بات کو سمجھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم کوئی فنی تھنگ کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا بھی ایک دل ہے, اور جب وہ پہلے دن یہ چیز دیکھے گا اور نوٹ کرے گا, so it's not fair for him. If somebody wants to be a part of it, وہ تو چلو فائن, اگر کوئی بندہ خود جاتا ہے بتا کہ میں سینئر, آپ ہمارے سینئر ہیں, ہم جونیئر ہیں, تو ایک انٹریکشن ہوتا ہے. لیکن if somebody do not want to be a part of it, تو آپ اس کو ڈریگ نہ کریں, بٹ بچے مجبور ہو جاتے ہیں. اینڈ مور اوور مسئلہ یہ ہمارے ریگنگ کی باؤنڈریز نہیں ہیں. اگر باؤنڈریز ہونا کہ چلو قومی ترانہ پڑھو, چلو ایک گانا گا دو, ناؤ ڈیز ان یونیورسٹیز ریگنگ کے نام پہ یو شوڈ نو کہ کیا ہو رہا ہے, جا کے پرپوز کرو, ان کے پاس جا کے بات کرو. لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ لڑکوں سے جا کے سگریٹ لے کے آؤ, ایسے ہماری یونیورسٹی میں تو نہیں الاؤ. دس از ناٹ کلچر, اور یہ اس چیز کی الاؤنس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس وہ اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویٹس ہوں گے ایک ٹائم پہ, سو دے شوڈ بی ریسپیکٹڈ اینڈ دا ریسپیکٹ شوڈ بی دیئر. دس از مائی اوپینین. اچھا ذکی بھائی, بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ظاہری بات ہے, آپ تو چلو آپ نے تو اے لیولس کیا ہے, میرے خیال سے آپ کو ایجوکیشن کے اندر پہلے سے رہے ہوں گے. میں ایسا نہیں تھا, میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا, اور میرا تو لڑکیوں سے مطلب خواتین سے دور دور تک کوئی تعلق, مستورات جہاں بھی آتی تھی تو بھائی آپ کا جو ہے نا غائب وہاں سے. جب میں پہلا دن یونیورسٹی میں تھا تو مجھے انٹروڈکشن کے لیے انہوں نے کھڑا کیا, تو اسے کہتے ہیں نا بالکل ہوا ہو گیا ہوں میں, مجھے اوپر سے سن ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا نا, اس کا پسینہ آ گیا, آنکھوں میں سے کچھ نظر نہ آئے. گلاسز پہ نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی میں نے گلاسز اتار کے رکھی سائڈ پہ, کچھ نظر نہیں آیا. میں نے انٹروڈکشن جو ہے وہ ہلکا پھلکا دیا. تھرو آؤٹ دا یونیورسٹی لائف پریزنٹیشن جب بھی ہماری ہوتی تھی نا, تو میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ لیتا تھا کہ یار ایک سیریس چیز. حالانکہ لڑکے اس کو گھاس بھی نہ ڈالیں, بالکل تیاری بھی نہیں کرتے تھے, پریزنٹیشن کی سلائڈس بنائی اور رکھ دی, جس دن کہا کہ میڈم نے آ کے پریزنٹ کرو تو اس دن پریزنٹ کر دی, جیسی بھی ہوئی وہ دے دیتے تھے. لیکن اس چیز کو میں بہت زیادہ سیریس لیتا تھا, اور میں سمجھے ایک ٹائم ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا کہ یار یہ نہیں ہوتا تھا. بہرحال I think it's about کانفیڈنس. اب ہر لڑکا یہ میرے خیال سے مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہر لڑکا اس طرح کا نہیں ہوتا. کانفیڈنس بعض بچوں میں بہت زیادہ لو ہوتا ہے. اب اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح, اب ٹیچر کا یہاں بہت امپورٹنٹ رول ہے, ٹیکل کرتا ہے. آخری دن جو ہمارا ڈیفینس ہوا تھا, اس دن میں نے جو پریزنٹیشن دی ہے نا, میرے خیال سے ایسی اچھی پریزنٹیشن, اتنے کانفیڈنس میں, اچھی کا مجھے نہیں پتا, وہ تو ٹیچرز ڈیسائڈ کی ہے, جتنی کانفیڈنس میں میں نے پریزنٹیشن دی ہے, میرے خیال سے زندگی ساری میں نا اس اتنے کانفیڈنس میں کبھی دے نہیں سکتا. اٹس گڈ کہ آپ نے کچھ سیکھا, ایٹ لیسٹ آپ کانفیڈنس کے ساتھ. آئی ریممبر کہ میری پریزنٹیشنز بہت اچھی ہوتی تھی, مطلب میری بہت اچھی پریزنٹیشن ہوتی تھی, مجھے ہائی مارکس ملتے تھے. کانفیڈنس از سم تھنگ کہ جو آپ کو کسی بھی فیلڈ میں پروگریس دے سکتی ہے. کانفیڈنس ڈز ناٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ اونچی بات کرو, یا کانفیڈنس ڈز ناٹ مینس کہ آپ کو بہت اچھے کپڑے, اوبیسلی کپڑوں سے بھی کانفیڈنس آتا ہے, بٹ کانفیڈنس از بلیونگ ان یور انر سیلف کہ آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو, آپ جو کر سکتے ہو, جو آپ کر رہے ہو آپ کر سکتے ہو, آپ کے پاس ایبلٹی ہے, واٹ یو آر کیپیبل آف ایبلٹی, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کانفیڈنس از سم تھنگ کہ جو ہمیں یونیورسٹیز میں بچوں کو سکھانا بھی چاہیے, اور دے آر لرننگ. آئی بلیو یہ جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ساری, آئی تھنک اس کا ایک میجر ریزن آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوتا ہے. سو جو اسٹوڈنٹس کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں, I think the best way is to do presentations. اکیلے ہو کے presentations خود کریں گھر کے اندر, بالکل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پریکٹس خود کو دیکھیں, آپ بات کیسے کر رہے ہیں, آپ خود presentation کیسے کر رہے ہیں. I think this is the best way. یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے, ٹھیک ہے, obviously it plays a big role. جیسے میں نے آپ کو بتایا presentations ایک segment ہے, but I think majority cover کر رہی ہے رٹیفیکیشن پہ. پڑھائی رٹوں سے اور چٹوں سے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ایک بڑا اہم بڑی خاص چیز ہے, اور میں نے سنا تھا یوٹیوب پہ, ایک اسپیکر ہے ان سے, آئی تھنک قاسم علی شاہ بول رہے تھے, بگ موٹیویشنل اسٹار. ان کی بات تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ایف ایس سی کا پڑھتے ہیں, اور یہ آپ بھی سوچیے گا اور جتنے بھی سن رہے ہیں لوگ وہ بھی سوچیں, ہم ایف ایس سی کا جو بھی سلیبس پڑھتے ہیں, میٹرک کا سلیبس پڑھتے ہیں, اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو وہ پچھلا سارے کا سارا بھول جاتے ہیں. ایون آپ نے بھی بیچلرس کیا ہے, یو وڈ ناٹ ایون ریمبر اے سنگل ٹاپک یو taught there or you have studied there, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو ٹاپک you don't remember. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس وقت تک یاد رہتی ہے اور اس کے بعد بھول جاتی ہے. سو کانسیپٹ بلڈنگ بہت ضروری ہے.
concept is something which you can implement in your life if the subjects are related to your personal life. So I believe that rectification is the biggest problem. Let me mention one thing here. अगर hands on practice while learning आपकी education के अंदर या तालीम के अंदर वो चीज़ आपकी नहीं अगर आती ना, तो वो आपको by the passage of time वो बिल्कुल गायब हो जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह आपके दिमाग से मिट जाती है, जैसे वाइट बोर्ड पे आप रेज कर देते हैं। मेरे ख्याल से हैंड ऑन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, अब ये खाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप अगर बच्चा मेच्योर होना शुरू हुआ तो उस वक्त उसके साथ इस तरह का तजर्बा जो है वो लगा के रखें कि कम अज़ कम वो इस काबिल हो के जो कर रहा है उसका मकसद क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। अब हमारी एजुकेशन का आ गया तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि द गुड बाय मिस्टर चिप्स आपने भी पढ़ा होगा, इतना पुराना है ना, हमारा करिकुलम डेवलप क्यों नहीं हो रहा। फ्रांस का जो करिकुलम है ना, आप देख लें, अब आपने सॉफ्टवेयर की डिग्री हासिल की है, आप के मेरे ख्याल से वही पढ़ रहे होंगे। इवन कि मैं आपको बताऊं, हमारा 7वें सेमेस्टर में एक कोर्स था, उसके अंदर कोई कंप्यूटर का इस तरह का था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे, तो एक MCQ आया, मुझे उस पर पहले तो आसान था तो मैंने कर लिया, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी अप्रोच एजुकेशन को लेके क्या है। उधर लिखा हुआ था कि मेंशन द आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस। अब ये इंतहाई बेसिक किस्म का सवाल है, तो कि मेरे ख्याल से 5वीं 4th-5वीं के बच्चे को आता है। Exactly. एक जो बंदा ग्रेजुएट होने लगा है, 6 महीने रह गए उसके, उससे पूछने का क्या मकसद है। ये वो या तो पर्चा जिसने बनाया है उसकी सोच इस तरह के यार के इनको इधर ही रखना है जैसे कुएं का मेंढक होता है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि यार इस करिकुलम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। I think input output जो कंप्यूटर है, I won't touch that, but why are the students being taught Mr. Chips? Exactly, क्वेश्चन है, होगा, I don't know this, मुझे नहीं पता कि क्यों, but Mr. Chips क्यों पढ़ाया जा रहा है? Even if he was a real character, maybe some will say कि English improve करने के लिए किताब हमने choose की है, so why are we not choosing any other character who might be related to our history? और इस्लामिक हिस्ट्री एज वेल, इस्लामिक हिस्ट्री और खालिद बिन वलीद पे क्यों नहीं बनाते आप, मौला अली के ऊपर क्यों नहीं बनाते। No, there would be books, बनाने की जरूरत भी नहीं है। Why is the syllabus not being taught regarding or related to the history legends? I think ये मुझे नहीं समझ आई इस चीज़। ये हमारी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्टूडेंट्स ने पढ़ा, उसके आंसर्स दिए, क्वेश्चन आंसर्स MCQs भरे मिस्टर चिप्स के और उसको अलविदा कर दिया, बट आई थिंक ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और 2 चीज़ें हमने सीखी, एक तो कैथरीन याद रह गई और एक मिस्टर चिप्स याद रह गया। इसके अलावा सब हमारे ओल्ड मैन द सी, वो भी एक इसका था 12वीं का। आई थिंक इस ज़माने में और इस कल्चर में जिस तरह का माहौल चल रहा है, स्टूडेंट्स बच्चों से लेके बड़ों तक जितने भी क्लासेस हैं उनको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, इट शुड बी मॉनिटर्ड वेरी वेरी केयरफुली। जो आप पढ़ा रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे। हिस्ट्री के लेजेंड्स को पढ़ाया जाए, इस्लामिक हीरोज़ को पढ़ाया जाए, ठीक है। देयर वाज दिस सीजन उर्तुल व्हिच गॉट द मोस्ट लाइक्स इन हिस्ट्री, ठीक है। इमेजिन इट वाज जस्ट वन इस्लामिक हीरो, सिर्फ एक इस्लामिक हीरो ने हिस्ट्री बना दी। इमेजिन इफ वी कवर अदर इस्लामिक हीरोज एज वेल, वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। सो सिर्फ सीजन्स की बात नहीं है, देयर शुड बी बुक्स ऑन देम, मोर ओवर देयर शुड बी सिलेबस ऑन देम जो हमें पढ़ाया जाए। बस इस चीज़ का बहुत बड़ा लिटरेचर है, इस्लामिक लिटरेचर हमारे पास इतनी वैरायटी में पड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुख्तलिफ ऑथर्स मिस्र के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, हर जगह ने इस जो लिटरेचर है इस्लामिक को उसके अपने अंदाज में उनको शाया किया, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, या वी आर एंगेज विद सोशल मीडिया जो कि हमें इतना मैनिपुलेट करता है ना, ठीक है, जिसका कोई हिसाब नहीं। और आखिर पे हमारा नतीजा क्या निकलता है, हमारा वक्त बहुत ज़्यादा वो ले लेता है और वो बर्बाद कर देता है। उन यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं, उनको अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ऐसी क्या चीज़ एडवाइस करते हैं कि वो उस चीज़ को ना करके अपना वक्त भी बचा सकते हैं, अपनी तालीम के ऊपर मज़ीद फोकस कर सकते हैं और वो ऐसे तजर्बा जो आप बयान करना चाहें मेंशन कर सकें। आई थिंक जब मैंने अपना बैचलर्स किया था, द रीज़न वाज कि आई जस्ट थॉट कि एक हिस्ट्री चल रही है CS की, कंप्यूटर साइंस की, तो वही कंटिन्यू करता हूँ। एक हॉट फील्ड है बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक दिस वाज अ मिस्टेक। आई थिंक सब चीज़ जो भी होता है वो एक अच्छे के लिए होता है, बट समटाइम्स सम डिसीजंस लीड यू टू अ बिगर एंड मोर शाइनी, ठीक है। सो जितने भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट एज अ ग्रेजुएट कि डिग्री वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। डोंट गो फॉर एनी डिग्री की जो कंटिन्यू हो रही थी पीछे या जो आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुशावरत करो अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। हम सोचते हैं कि हम नए ज़माने के हैं एंड वी नो मोर देन देम, दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा ख़जाना है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। एंड दे हैव
انہوں نے اپنے ٹائم میں بہت مشکلات کا سامنا کر کے اس پوزیشن پہ آپ کو پہنچایا کہ آپ اب اس یونیورسٹی میں اسٹیپ ان کر رہے ہو. سو دے آر دا ریزن یو آر گوئنگ انٹو دی یونیورسٹی. سو ان کے ساتھ مشاورت بہت ضروری ہے. اینڈ دین چوز دا ڈگری جو آپ کے دل کو سیٹسفائی کرتی ہے کہ دس از دا ڈگری جس میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا, یا ایٹ لیسٹ آئی ووڈ پرفارم ویری ویری ویل. اس ڈگری میں جائیں, اپنے اسکل کو ساتھ ساتھ پالش کریں. ڈونٹ ویٹ فار اے ڈگری. ڈگری از امپورٹنٹ بٹ ڈگری صرف کام نہیں کرے گی. آپ کا اسکل اینڈ اوبیسلی ٹرائی ٹو فائنڈ یور اسکل. ہر بندے کے پاس ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, کہا جاتا ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ ٹیلنٹ اینڈ ٹرائی ٹو یوز دیٹ فار گڈ. دا بگ پوائنٹ. اگر آپ میری بات کریں تو میں میٹرک میں بھی میں نے ایجوکیشن کو ہی لیا تھا, انٹرمیڈیٹ میں بھی. میرے سے ایک میرے فادر کو کسی نے کہا کہ اس کو BBA میں کرائیں کیونکہ اچھا اسکوپ ہے اس کا, لیکن کسی وجہ سے میرا میتھ کے اندر ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے, ذرتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے. 2 + 2 4 والی بات ہے. تو میں نے ایک سیمسٹر BBA میں لگایا, لیکن لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے مڈ ٹرم سے پہلے ہی نا میں وہاں سے بھاگ گیا. میں کہا جی یہ تو نہیں ہو رہا. لیکن بہت اچھی بات میرے فادر کی ہے کہ انہوں نے مجھے بیک کیا. انہوں نے کہا بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ میں نے کہا جی جو فیلڈ میں کرتا آ رہا ہوں میں اسی فیلڈ میں جاتا ہوں. ذکی بھائی میرے فادر نے اس چیز میں بہت کریڈٹ دیتا ہوگا ان کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. وہاں سے میں نے ایڈمیشن کینسل کرایا, نیا ایڈمیشن کرایا اپنے اس ڈگری کے اندر, اور میں اپنی ڈگری میں گیا. اور وہاں پہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں, اور میرا مائنڈ اس میں بہت اچھا چلا ہے. دو کہ میں آئی وازنٹ اے ریگولر اسٹوڈنٹ, لیکن اس چیز کو میں نے پرسو کیا, اور آج میں وہاں سے فارغ التحصیل آپ کہہ سکتے ہیں, گریجویٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے دیکھنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کے پیرنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کو کچھ اور ماننا, تو آپ اپنے فادر کو راضی کریں یا پیرنٹس کو راضی کریں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ پروز اینڈ کونس بتائیں دونوں جگہ کے, اور پھر فیصلہ کریں کہ بھائی یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز بھی اور آپ کے پیرنٹس اس کو راضی ہو. اور سوسائٹی پریشر میرے خیال سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو کوئی سوسائٹی پریشر نہیں لیا, حالانکہ میری فیلڈ ایک بالکل الگ سے تھی جو کہ عام طور پہ نہیں لی جاتی, لیکن میں نے اس کو پرسو کیا اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں میرے خیال سے. ان کیریئر چوزنگ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہر بندہ بھول رہا ہے اور جو ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی, وہ یہ کہ اپنی محنت کرو بٹ اللہ پہ بھی ٹرسٹ کرو. بالکل. کیونکہ بہت لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اوبیسلی آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ انمپلائمنٹ ہے اور مہنگائی کے جو آج کل معاملات چل رہے ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. جو جس کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرے ان ٹرمز آف جو مہنگائی چل رہی ہے. اسسٹ کرے ایک دوسرے کی, یہی ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کی اسسٹ کرنا, دیکھ بھال کرنا. بٹ آئی تھنک کہ ٹرسٹ ان اللہ, ڈو یور بیسٹ, فائنڈ فار دا بیسٹ آپشنس. اپنے ہر بیسٹ آپشنس کو اویل کرو. یہ نہ کہو کہ میں بیٹھا رہوں گا اور میرے پاس اپرچونیٹی آ جائے. ٹرائی اپنی پوری کرو, اینڈ دین وٹ ایور یو ول گیٹ ول بی دا بیسٹ فار یو, بیکاز اللہ از دا بیسٹ پلانر. دا بیسٹ ون, دا بیسٹ پلانر. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. سو دس از مائی سجیشن ایز اے گریجویٹ. اوکے, دیٹس گریٹ. But I would like to say thank you once again for conducting this podcast, and I would like to thank NTIS Pakistan. اچھی بات ہے آپ اپنی وائس, اپنا پیغام, اپنا میسج اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں. بالکل. In this era, whoever is doing something good should be appreciated. There is a force of good and there is a force of evil. تو جو بھی آپ سروسز دے رہے ہیں, جیسے کہ آپ ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں, ویزا اور امیگریشنز آپ لوگ آفر کر رہے ہیں UK کی, جنہوں نے بھی UK جانا ہے, I would recommend them to come to NTIS Pakistan, Blue Area, D Chowk, G6/3 near Mizan Bank. So thank you so much guys, thank you so much. Thank you so much ذکی بھائی ہماری پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. اپنے مشورے اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کا ویو کرنے کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.